اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین وهو خیر المعین۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس نئی کلاس میں جو کہ ہماری اسلامیات کی کلاس ہے۔ تو آج کا ہمارا درس جو ہوگا وہ اسلامیات کے کتاب سے ہوگا اور اس کے پہلے سبق سے ہوگا۔ تو بیسک جو چیزیں ہیں اسلامیات میں سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں ساری، کہ اس کو ہم نے سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ معاشرے میں ہم نے خود کو تعلیمات اہل بیت سے راستہ کرتے ہوئے معاشرے میں خود کو پیش کرنا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہم نے اس پر عمل بھی کیا ہے، کیونکہ اسلامیات ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی بہت لازمی ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنا پہلا درس شروع کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے خدائے مہربان۔ تو آج اس درس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ لوگ غور سے سنیں اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ جو نقطے اس میں جتنا ہو سکے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ خدائے مہربان تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا اظہار صرف رو کر کرتے تھے، اور اگر کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا اظہار رو کر کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور ہمارے ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے بے پناہ محبت ڈال دی تاکہ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ ماں ہمیں دودھ پلاتی، نہلاتی، دھلاتی، صاف اور آرام دہ لباس پہناتی تھی۔ ہمیں اگر معمولی سی بھی تکلیف ہوتی یا بیمار پڑتے تو ہمارے والدین اپنا آرام چھوڑ کر ہمارے آرام کا خیال کرتے تھے اور ہماری خدمت اور تیمارداری میں دن رات ایک کر دیتے تھے۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں پر خدائے مہربان جو ٹائٹل دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت مہربان ہے۔ اس نے ہماری آسائش کے لیے کیا کیا چیزیں میسر نہیں کی۔ اس درس کو پڑھتے ہوئے شروع میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب ان نعمات میں سے جو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پہلی نعمت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں والدین عطا کیے۔ والدین ایسا سہارا ہے دنیا میں ہمارے لیے کہ جب ہم خود سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتے، خود سے کچھ کھا بھی نہیں سکتے، اس وقت یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو ہمارے پرورش کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم رو کر اس کا اظہار کرتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے رو کر اظہار کرتے ہیں۔ تو والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی اور اس محبت کے تحت سے والدین سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کس چیز کی فرمائش کر رہا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر والدین کیا کرتے ہیں؟ بچے کی ہر ضروریت کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی بھی سوال آ سکتا ہے، کوئی بھی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں؟ تو یہاں پر جو مین چیز بتائی گئی ہے وہ والدین کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین جیسی نعمت عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری ہر ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے کپڑے، ہمارے کھانے پینے کا، ہمارے ضروریات کی چیزیں، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں والدین کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر بچپن میں ہم خود کو صاف نہیں رکھ سکتے، خود کھا پی نہیں سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہے کہ جس نے والدین کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالی تاکہ والدین کیا کریں؟ ہماری بہتر طور پر رہنمائی بھی کر سکیں اور ہماری پرورش بھی کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو اللہ کی مہربانی سے اب ہم بول سکتے ہیں، اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتے تھے، چل سکتے تھے اور چیزوں کو صحیح طور سے اپنی گرفت میں لے سکتے تھے۔ ہماری ضرورتوں میں اضافہ ہوا تو اس دور میں بھی ماں باپ کی شفقت ہی ہمارے کام آئی۔ ہم پر اللہ کی
ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہماری عقل میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ کون سی بات ہمارے لیے مفید ہے اور کون سی نقصان دہ۔ مثلا جب ہم چھوٹے تھے تو کم عقلی کی وجہ سے آگ کی جانب ہاتھ بڑھا دیتے تھے، لیکن عقل میں اضافہ ہو جانے کے بعد ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ عقل کی پختگی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم عقل کی رہنمائی کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے والدین کو مشخص کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے بچپن سے لے کر تا عقل کے کامل ہونے تک یا باشعور ہونے تک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہم پر مہربانی کی ہے۔ تو ایک مہربانی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کی ہے کہ ہم ہمارے والدین کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالی ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہ کی ہے کہ ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یعنی عقل جب ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم میں اتنی عقل نہ تھی کہ صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے، فائدہ مند چیز کیا ہے۔ تو اس وقت والدین ہی تھے جنہوں نے ہمیں ہر نقصان دہ چیزوں سے بچا کر رکھا، ہر مشکلات سے ہمیں بچا کر رکھا، ہمارے فائدے کی ہی تمام چیزیں انہوں نے انجام دی۔ تو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اور جب ہم بڑے ہوئے ہیں تو اس عقل کے تھوڑا سا کامل ہونے تک کیا ہوا، پھر ہمیں معلوم پڑا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، کیونکہ والدین نے ہمیں شروع سے ہی وہ چیز سکھائی ہوتی ہے۔ تو عقل کامل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بغیر صرف عقل کے ذریعے ہم ہر چیز کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ صرف عقل کے ذریعے سے اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، علم ہی کی وجہ سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے کام اللہ کو راضی کرتے ہیں اور کون سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عقل کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ یعنی عقل مند انسان، اس کو عقل مند یا کامل انسان کہا جاتا ہے جس کے پاس عقل کے ساتھ ساتھ علم بھی ہو۔ تو یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو ہمارے بچپن سے لے کر ہماری جوانی تک ہمیں علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، ہمارے لیے خود مشکلات جھیلتے ہیں اور ہمیں تعلیم جیسے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، ہمیں اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہے جس نے والدین کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالی ہے، تاکہ کیا ہو، ہم ایک اچھے انسان بن سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ علم ہی کی وجہ سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے کام اللہ کو راضی کرتے ہیں اور کون سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اب یہ ضروری ہے کہ ہم احکام خداوندی کا علم حاصل کریں۔ جب والدین نے ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا ہے، ہمیں مختلف قسم کی کتابوں کو پڑھنے کی صلاحیت فراہم کی ہے، جب ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمیں تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب ہم پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر قسم کے علم کی طرف جستجو کریں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس چیز کی طرف بڑھ سکیں کہ اب کون سا علم ایسا ہے جو خداوند تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ جب خداوند عالم نے ہمیں یہ زندگی دی کہ ہم بڑے ہو گئے، عقل بھی دے دی، علم بھی آ گئی، علم آنے کے بعد اب ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے کہ اب خدا جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے اس کو راضی کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں اور اس کو ناراض کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ اس چیز کا علم حاصل کرنے کے بعد انسان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جس نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، جس نے آپ کو محبت کرنے والے والدین عطا کی ہے، جو خود سب سے بڑا مہربان ہے، اس کی طرف کیا کرے، انسان جستجو کرے، اس کی طرف بڑھے اسی علم کے ذریعے سے۔ آگے فرماتے ہیں، خدائے مہربان نے ہماری آسانی کے لیے مختلف کتابیں نازل کی اور انبیاء علیہم السلام و ائمہ علیہم السلام کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں احکام خداوندی سے آگاہ کریں۔ انہی کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کن احکام پر عمل کرنا ضروری ہے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا
احکام خداوندی کا علم ہونا بھی اللہ کی ایک بہترین نعمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جب ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم نے پڑھ لیا، احکام خداوندی کو سیکھ لیا، اب اس کے بعد لازم ہو جاتا ہے ہم پر کہ ہم ایسے ہی کام کریں کہ اتنی نعمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے اسی کی ہی خوشنودی کے لیے ہم کیا کریں؟ جستجو کریں، اسی کی خوشنودی کے لیے کام کریں۔ اب جب ان علوم کو حاصل کر لیا تو اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں کس چیز پر عمل کرنا چاہیے، کس چیز پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ سارے علوم بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اس قدر مہربان ہے کہ اس مختصر زندگی میں اس کے احکام پر عمل کرنے کے عوض ہمیں آخرت میں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمات یعنی جنت سے نوازے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو خدائے مہربان نے اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یعنی انسان اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، اس طرح خداوند تعالیٰ کی مہربانی سے وہ جہنم کی بجائے جنت کے حقدار بن جاتا ہے۔ یعنی جو مختصر سی زندگی ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس میں جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمیں جنت جیسی بشارت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ جو کہ کبھی فنا نہیں ہونے والی جگہ ہے، وہاں پر ہمیشہ زندگی رہنے والی جگہ ہے، وہاں پر ہمیشہ عیش و عشرت سے رہنے والی جگہ ہے، اس علم کے بدلے جس پر ہم نے عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عوض عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اس علم کو حاصل کرنے کے باوجود گناہ کا مرتکب ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں معصیت کرنے کے باوجود بھی خدائے مہربان کی امید سے، اللہ تعالیٰ کے اس مہربانی سے نا امید نہیں ہوتا، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جو فارمولا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو اور وہ اس جنت کا حقدار بنے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ تو آخر میں انہی دروس کے ساتھ جو چیزیں سمجھائی گئی ہیں یا جو چیزیں آپ لوگوں کے ذہن نشین ہو گئی ہیں، انہی کے حوالے سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ سوال کیے جائیں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس درس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور سمجھنے کے بعد اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس درس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔